بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. Our today's lesson is lesson number 6, خون کا بدلہ. Kind students open your books. یہاں پہ دیکھیں سبق نمبر 6 ہے خون کا بدلہ, صفحہ نمبر 32. خون کا بدلہ. اس سبق کے جو ہیں مقاصد یہ ہیں کہ آپ کو لوک کہانی کا جو مفہوم ہے اور روایات کے بارے میں آپ کو پتہ چلے, اور آپ یہ جان لیں کہ جو لوک کہانی ہے وہ اپنے علاقے اور خطے کی معاشرتی اور مذہبی روایات اور رویوں کی عکاس ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ مہمان نوازی اور احسار کی طرف آپ لوگ راغب ہوں. اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا, اور انتقام لینے کی بجائے ہمیں معاف کرنے اور درگزر کرنے کے جذبات کو پروان چڑھانا چاہیے. اس سٹوری کو پڑھنے کے بعد سب سے جو اہم سبق آپ کو حاصل ہونے والا وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی سے بھی بدلہ لینے کی بجائے جو ہے معاف کر دینا چاہیے. تو ہم سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں. مراد خان خون میں لت پت ایک چارپائی پر پڑا تھا. گاؤں کے لوگ اس کے حجرے میں جمع تھے. اس کی بیوی اور نوجوان بیٹی مارے غم کے نڈھال ہوئی جا رہی تھی. مراد خان کی حالت لگتا بلگتا خراب ہوتی جاتی, یعنی کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا. زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت زرد ہو گئی. زرد یعنی کہ پیلا رنگ ہو گیا. وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نقاہت کی وجہ سے نہیں کہہ سکا, یعنی کہ بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے وہ کچھ نہیں بول سکا. آخر اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا. سب لوگ خاموش ہو گئے. اس کی بیوی اور بیٹی نے بھی ضبط سے کام لیا. سب کی توجہ مراد خان کی طرف تھی. کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ مراد خان کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا. وہ بڑی آہستگی سے کہہ رہا تھا, دشمن تو اپنا کام کر گیا, میرا آخری وقت آن پہنچا ہے. اس کی بیوی اور بیٹی دھاڑے مار کر رونے لگی. مراد خان نے انہیں اشارے سے خاموش کرایا. اس نے کہا, میں دنیا سے ایک حسرت لیے جا رہا ہوں. کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا, تو میری بے چین روح کو سکون ملتا. لیکن افسوس, اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. مراد خان کی بیٹی سپن گل یہ سن کر اپنے باپ کے پاؤں سے دیوانہ وار لپٹ گئی اور کہنے لگی, بابا تم غم نہ کرو. میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک تمہارے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر چین کی نیند حرام رہے گی. یہ بات سن کر سب نے اس کی ہمت کی تعریف کی اور مراد خان بھی سکون سے مر گیا. دن گزرتے گئے مگر سپن گل اپنے وعدے کو نہ بھولی. وہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا چاہتی تھی, لیکن وہ کوشش کے باوجود اپنے باپ کے قاتل کا پتہ نہ چلا سکی. اسے صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ اس کے باپ پر کوئی شخص گولی چلا کر پہاڑوں میں غائب ہو گیا اور لوگ اس کے باپ کو زخمی حالت میں وہاں سے اٹھا لائے. کسی شخص کو قاتل کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا. سپن گل انتقام کی آگ میں جل رہی تھی, لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. وقت گزرنے کے ساتھ اس کے جذبات میں کمی کی بجائے شدت پیدا ہوتی گئی. لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ تم نوجوان ہو, خوبصورت ہو, کیوں اپنی زندگی تباہ کر رہی ہو, اپنے آپ پر رحم کھاؤ. مگر سپن گل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. بدلے کے خیال میں وہ سب کچھ بھول چکی تھی, حتیٰ کہ وہ اپنی پیاری ماں کی خدمت سے بھی غافل ہو گئی تھی. ایک رات سپن گل نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے, بیٹی میری روح تجھ سے بہت خوش ہے. اب تو مجھے کوئی ملال نہیں, یعنی کہ کوئی بھی غم نہیں ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے, کہ میرے کوئی بیٹا نہیں ہے. تو نے بیٹوں سے بڑھ کر میرے قاتل کی تلاش کی ہے, لیکن اب تو اس خیال کو اپنے دل سے نکال دے اور اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر. اس خواب سے سپن گل جاگ اٹھی اور اس کے کانوں میں بڑی دیر تک اپنے باپ کی آواز گونجتی رہی. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب ماں بھی جاگ پڑی. ماں بیٹی دونوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا. دروازہ کھلتے ہی ایک زخمی نوجوان دھڑام سے اندر آ گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا. وہ کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہیں, پھر ماں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. دونوں نے اسے ایک پلنگ پر لٹایا. سپن گل نے جلدی سے پانی گرم کر کے اس کے زخم دھوئے. کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا. اس کی ماں نے نوجوان کو گرم گرم دودھ پلایا اور اسے وہ دن یاد آ گیا جب مراد خان کو اسی طرح زخمی حالت میں لایا گیا تھا. اس نے نوجوان کو بتایا کہ آج سے 2 سال پہلے میرے شوہر کو بھی کسی بد وقت نے گولی مار دی تھی, لیکن اس کا زخم مہلک تھا, اس لیے وہ مر گیا, یعنی کہ اس کو زیادہ زخمی ہو گیا تھا. تم نوجوان ہو اور زخم بھی گہرا نہیں ہے, بس ذرا سی کمزوری ہے اور
وہ رفع ہو جائے گی، یعنی کہ ختم ہو جائے گی۔ نوجوان نے پوچھا تمہارے شوہر کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا مراد خان۔ یہ سن کر نوجوان سکتے میں آ گیا، اسے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے سر پر کاری ضرب لگائی ہو، یعنی کہ بہت زور سے مارا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ مراد خان کی بیوی سے نے پوچھا خیر تو ہے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، درد کی وجہ سے کروٹ بدلنا چاہتا ہوں۔ ماں بیٹی نے اس نوجوان کی بڑی خدمت کی، جب بھی سپن گل اس کے لیے کھانا لے کر آتی تو نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اسے کچھ ندامت سی محسوس ہوئی، یعنی کہ شرمندگی۔ وہ بار بار کہتا میں تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ اس کی ماں کہتی ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا ہے، تم نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے، اگر تم صحت یاب ہو کر جاؤ تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ سپن گل نے کہا میرے باپ کی روح کس قدر خوش ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دی اور اس کی خدمت کی۔ یہ بات سن کر نوجوان چلا اٹھا، سپن گل اپنے باپ کی بندوق لے آؤ اور مجھے قتل کر دو، وہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ مجھ سے لے لو، اور اپنے باپ کے خون کا بدلہ مجھ سے لے لو۔ میں ہی وہ بدبخت ہوں جس نے کسی کے اشارے پر مراد خان کو قتل کیا تھا۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ تقدیر مجھے مراد خان کے گھر پر پناہ لینے پر مجبور کر دے گی۔ مجھے قتل کر دو، میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ سپن گل کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ ایک بھپرے ہوئے شیر کی طرح دوڑتی ہوئی کمرے سے اپنے باپ کی بندوق لے آئی۔ آج تو وہ دن آیا تھا جس کی آرزو میں وہ زندہ تھی۔ آج کے دن تو اسے مرے ہوئے باپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا تھا۔ سپن گل نے بندوق کی نالی نوجوان کی طرف کی۔ اس کی ماں نے ڈانٹ کر کہا لڑکی تیرے حواس تو ٹھکانے ہیں، یہ نوجوان اگرچہ ہمارا دشمن ہے لیکن اس نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے، اگر ہمارے گھر میں اسے کچھ ہو گیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بیٹی تو اچھی طرح جانتی ہے کہ ہمارا دستور ہے کہ اگر دشمن بھی ہمارے گھر پناہ لے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے، تو یہ تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ گھر آئے مہمان کو قتل کر دیں۔ سپن گل خدا کے لیے بندوق پھینک دو۔ ماں نے یہ باتیں کچھ اس انداز سے کہیں کہ سپن گل پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا۔ اس نے بندوق پھینک دی اور نوجوان سے کہا کاش اس کے گھر کی چار دیواری سے باہر مجھے پتہ چل جاتا کہ تو میرے باپ کا قاتل ہے، تو میرے ہاتھ سے بچ کر نہ جاتا۔ تو ہمارے گھر میں مہمان بن کر آیا ہے، اس لیے میں تجھے معاف کرتی ہوں۔ پشتو لوک کہانی۔ جی بچوں، اس کہانی کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دینا چاہیے۔ معاف کر دینا بہت بڑا عمل ہے۔ مراد خان خون میں لت پت پڑا تھا، اس کا صحیح جواب ہے چارپائی پر۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت ہو گئی زرد، یعنی کہ پیلی۔ زرد پہ ٹک لگائیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سپن گل کے جذبات میں شدت آ گئی، اس پہ ٹک لگائیں۔ وہ دوڑتی ہوئی کمرے میں سے بندوق لے آئی ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح، اس پہ ٹک لگائیں۔ سپن گل نے گرم پانی سے نوجوان کے زخم دھوئے، پاؤں ہاتھ بال کچھ نہیں دھویا تھا، زخم دھوئے تھے، اس پہ ٹک لگائیں۔ نوجوان نے سپن گل کی والدہ سے نام پوچھا اس کے خاوند کا۔ اس کے بعد ہے جی الفاظ متضاد، غافل ہوشیار، بدبخت نیکبخت، اوپر ہی لکھ لیں اس کے آپ پینسل سے، کمی زیادتی، رحم ظلم، ندامت خوشی۔ اچھا اب جی یہ درست اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے۔ گاؤں کے لوگ مراد خان کے صحن میں جمع تھے، یہ غلط ہے۔ سپن گل نے کہا جب تک والد کے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر نیند حرام رہے گی، یہ بھی غلط ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں بولا تھا۔ مراد خان نے کہا وہ دنیا سے خوشی لیے جا رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ سپن گل نفرت کی آگ میں جل رہی تھی، یہ بھی غلط ہے کیونکہ وہ نفرت کی آگ میں نہیں جل رہی تھی، وہ بدلے کی آگ میں جل رہی تھی۔ سپن گل نے کہا میرے باپ کی روح کس قدر خوش ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دی ہے اور اس کی خدمت کی ہے، یہ درست ہے۔ اس کے بعد مذکر اور مؤنث الگ الگ کرنے ہیں۔ رنگت یہ مؤنث ہے، خون مذکر ہے، مشکل مؤنث ہے، غم مذکر ہے، وقت مذکر ہے اور روح مؤنث ہے۔ اب پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ مذکر مؤنث کیسے ہے؟ جیسے روح ہے نا، روح پرواز کی گئی یا روح نکلی، اگر روح نکلا ہوتا تو مذکر ہوتا، روح نکلی مؤنث آ جائے گا۔ وقت گزرا، وقت گزری نہیں ہوتا، اس لیے یہ مذکر ہے۔ غم کھایا یعنی غم ہوا تو مذکر، اگر ہم کہتے ہیں نا غم ہوئی تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ مؤنث ہے۔ جیسے مشکل پیش آئی تو مؤنث آ گیا، اگر ہم کہتے ہیں مشکل پیش آیا تو مذکر ہوتا ہے۔ مشکل پیش کبھی بھی نہیں آیا ہوتا، ہمیشہ آئی ہوتا ہے۔ درج ذیل کی جمع لکھیں، اس کے اوپر ہی آپ نے پینسل سے لکھ لینا ہے۔ حالت حالتیں،
مقصد مقاصد، شخص اشخاص، علم علوم، روح ارواح، احسان احسانات۔ کالم ملائیں: رات، خواب، آنکھ، آنسو، زخمی، بے ہوش، گھر، چار دیواری، رفع، ختم، خون، لت پت، حسرت، کاش۔ غلط جملے ان کو درست کر کے لکھنا ہے۔ صوفے کے اوپر کتابیں پڑھی ہیں، کے اوپر نہیں آئے گا، صوفے پر کتابیں پڑھی ہیں۔ عبداللہ کی کھیل شاندار ہے، کی نہیں آئے گا، کا آئے گا، عبداللہ کا کھیل شاندار ہے۔ لاہور اور ملتان کے درمیان کتنے میلوں کا فاصلہ ہے؟ لاہور اور ملتان کے درمیان کتنے میل فاصلہ ہے؟ میل آئے گا، میلوں نہیں آئے گا۔ 4 مہینوں کے بعد آج تمہاری شکل دیکھی ہے، 4 مہینے کے بعد آج تمہاری شکل دیکھی ہے۔ 4 مہینے، مہینوں نہیں آئے گا، مہینے آئے گا۔ عمران نے نئی ٹوپی اور اوڑھ رکھی ہے، عمران نے نئی ٹوپی پہن رکھی ہے، اوڑھتے نہیں ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں۔ بارش برس رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، برستی نہیں ہے، ہو رہی ہے۔ وہ انگریزی کو جانتے ہیں، وہ انگریزی جانتے ہیں، کو نہیں، انگریزی جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خالد کپور مراد خان کی حالت لقت بلق خراب ہوتی جا رہی تھی، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نقاہت کی وجہ سے نہیں کہہ سکا۔ سپن گل نے کہا وہ تو ہمارے گھر مہمان بن کر آیا ہے، اس لیے معاف کرتی ہوں۔ اگر دشمن بھی ہمارے گھر میں پناہ لے لے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ سپن گل کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ریڈنگ اور جو ہماری ہے ایکسرسائز مکمل ہوگی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے کوسچن آنسرز، الفاظ معنی وغیرہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔